حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ کا خاندانی نام سید جلال الدین بخاری تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ صحیح النسب سید تھے اور آپ کا سلسلہ براہ راست سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ سید جلال الدین بخاری 14 شعبان المعظم 707 ہجری کو بامقام اوچ ضلع بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ مغل شہزادے دارا شکوہ نے اپنی مشہور تصنیف سفینۃ الاولیاء میں یکم شعبان کو آپ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ ولادت قرار دیا ہے۔ مخدوم جہانیہ رحمت اللہ علیہ کا خاندان کئی پشتوں سے تصوف اور روحانیت کی دنیا میں ممتاز مقام رکھتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے دادا سید جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہجرت میں گزرا۔ علماء ظاہر ہمیشہ اور ہر جگہ صوفیاء کے در پہ ایذا رہے۔ اسی قدیم رسم کے مطابق سید جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ پر بھی عراق کی سرزمین تنگ ہو گئی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ علماء عراق حضرت شیخ بخاری رحمت اللہ علیہ کے عقائد کو پسند نہیں کرتے تھے۔ نتیجتاً ان سے کہا گیا کہ وہ عراق کی حدود کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر چلے جائیں۔ جب اسلام ایک کافر کے وجود کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر میرے لیے یہ سنگ دلانہ روش کیوں؟ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری نے علماء عراق سے سوال کیا، میں تو پھر بھی مسلمان ہوں، خدائے واحد کا پرستار اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، اگر تم ہمارے نظریات کو تسلیم نہیں کر سکتے تو پھر اس سرزمین پر تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ علماء عراق نے اسلامی رواداری کو ترک کرتے ہوئے اپنے دل و دماغ کے دروازے بند کر لیے۔ تمہیں ہر حال میں یہاں سے جانا ہوگا اور تمہارے حق میں بہتر یہی ہے۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری نے علماء عراق کی مزاجی کیفیت کو سمجھ لیا۔ اب مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ نتیجتاً آپ رحمت اللہ علیہ ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ کچھ مورخین نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ عراق کو خیر باد نہ کہتے تو شاید آپ رحمت اللہ علیہ کو مالی اور جسمانی نقصان پہنچ جاتا۔ غرض جبر کی اسی فضا میں حضرت شیخ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے وطن کی حدود سے نکل کر بخارا پہنچے۔ عراق کی سرزمین کو الوداع کہتے وقت آپ رحمت اللہ علیہ بہت جذباتی ہو گئے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ترک وطن کرتے ہوئے حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت شیخ کا خیال تھا کہ وہ علوم و فنون کی سرزمین بخارا کی کشادہ آغوش میں سما جائیں گے، مگر ان کی اس خواہش کی تکمیل نہ ہو سکی۔ مردانیوں نے حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری کو اس قدر تنگ کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ تھوڑے ہی عرصے میں اس شہر سے بیزار ہو گئے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ حضرت شیخ نے بخارا کو خیر بات کہا اور کابل تشریف لے آئے۔ چند ماہ سکون سے گزرے، مگر جب علماء کابل کو معلوم ہوا کہ یہاں عراق سے آیا ہوا ایک صوفی گوشہ نشین ہے تو بعض اہل علم نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے ملاقات کی۔ پھر یہ رسم و راہ بڑھتی چلی گئی۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بھی علماء کابل کی مجلسوں میں شریک ہونے لگے۔ آپ کا خیال تھا کہ سرزمین کابل آپ کے لیے عافیت گاہ ثابت ہوگی، لیکن جیسے ہی مقامی لوگوں کو آپ رحمت اللہ علیہ کے نظریات کا علم ہوا تو پیشانیاں شکنوں سے بھر گئیں اور چہروں پر ناگواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ آخر ایک روز علماء کی ایک جماعت نے حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، یا تو اہل کابل کے سامنے اپنے نظریات سے تائب ہو جاؤ یا پھر خاموشی کے ساتھ یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری اپنے نظریات ترک کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ مجبوراً آپ رحمت اللہ علیہ کو کابل بھی چھوڑنا پڑا۔ اغوانوں کی سرزمین چھوڑنے سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ سفر درپیش تھا اور منزل نامعلوم۔ آخر ایک دن جلال الدین بخاری نے صدائے غیب سنی، سید ہندوستان کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہیں سکون مل جائے گا۔ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس صدائے غیب کو اپنا رہنما سمجھا اور ہندوستان تشریف لے آئے۔ پھر مستقل طور پر اوچ میں مقیم ہو گئے۔ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے عظیم بزرگ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے مرید ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے روحانیت کی بہت سی منزلیں طے کیں۔ حضرت بخاری نے
نے بھکر کے رئیس بدر الدین کی صاحبزادی سے عقد کیا اور پھر اس پاک باز خاتون کے بطن سے 3 فرزند پیدا ہوئے، سید کبیر احمد، سید بہاؤالدین اور سید محمد۔ سید احمد کبیر کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت مخدوم جہانیہ اور دوسرے حضرت صدر الدین راجو قتال۔ حضرت مخدوم جہانیہ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حضرت شیخ جمال محدث اور اوچ کے قاضی حضرت علامہ بہاؤالدین سے حاصل کی۔ جب حضرت مخدوم جہانیہ 7 سال کے ہوئے تو والد محترم آپ کو لے کر حضرت شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو اپنے وقت کے مشہور بزرگ تھے۔ حضرت شیخ جمال خاندان رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ حضرت شیخ کسی موضوع پر تقریر فرما رہے تھے، حالانکہ اس وقت حضرت جہانیہ جہاں گشت کا دور طفلی تھا، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ انتہائی نو عمری میں بھی آپ پورے انہماک کے ساتھ حضرت شیخ جمال خاندان کی تقریر سن رہے تھے۔ پھر جب درس ختم ہوا تو خانقاہ کے دستور کے مطابق حاضرین میں کھجوریں تقسیم کی گئیں۔ حضرت شیخ کے خدمتگاروں نے ایک 7 سالہ بچے کو بھی تبرک دیا۔ پھر جب دوسرے لوگ خانقاہ سے چلے گئے تو حضرت شیخ جمال خاندان نے مخدوم جہانیہ کی طرف دیکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت کھجوروں کی گٹھلیاں کھا رہے تھے۔ حضرت شیخ سید احمد کبیر سے گفتگو کرنے لگے۔ پھر جب مخدوم جہانیہ خانقاہ کا تبرک کھا چکے تو حضرت شیخ جمال خاندان نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، صاحبزادے، تم نے کھجوروں کے ساتھ گٹھلیاں بھی کھا لیں، آخر ایسا کیوں کیا؟ خانقاہ میں موجود تمام بزرگ 7 سالہ بچے کے جواب کے منتظر تھے۔ پھر جب مخدوم جہانیہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ جمال خاندان کے سوال کا جواب دیا تو حاضرین مجلس حیران رہ گئے۔ مجھے یہ کھجوریں آپ کے دست مبارک سے عطا ہوئی تھیں، مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس تبرک کی گٹھلیاں زمین پر پھینک دوں۔ حضرت مخدوم جہانیہ نے نہایت ادب سے عرض کیا۔ ایک طفل 7 سالہ کا جواب سن کر خانقاہ میں موجود بزرگوں کو تعجب ہوا اور حضرت شیخ جمال خاندان کے ہونٹوں پر تبسم ابھر آیا۔ پھر حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے مخدوم جہانیہ کو اپنے قریب بلایا اور سر پر ہاتھ رکھ کر انتہائی جذب و شوق کے عالم میں فرمایا، تمہاری ذات سے درویشی کو فروغ حاصل ہوگا اور تم اپنے خاندان کا نام روشن کرو گے۔ اس واقعے سے اہل نظر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت مخدوم جہانیہ کون ہیں اور مستقبل میں آپ کا روحانی مقام کیا ہوگا۔ پھر جب حضرت قاضی بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت مخدوم جہانیہ رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لے آئے اور اپنے والد محترم کے پیر و مرشد حضرت شیخ رکن الدین ابو الفتح رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت شیخ رکن الدین حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مخدوم جہانیہ کے ساتھ نہایت شفقت اور مہربانی سے پیش آئے اور اپنے حقیقی بھانجے مولانا موسیٰ کو ہدایت کی کہ وہ مخدوم جہانیہ کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھیں۔ مولانا موسیٰ کے علاوہ ایک اور عالم دین مولانا مجدد الدین نے بھی مخدوم جہانیہ کو اہم مذہبی کتابوں کی تعلیم دی۔ حضرت مخدوم جہانیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ علم کی بے پناہ طلب رکھتے تھے، پھر یہی طلب آپ رحمت اللہ علیہ کو بیرون ہندوستان لے گئی۔ اہل نظر اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج سے 700 سال پہلے دور دراز علاقوں کا سفر کرنا کس قدر دشوار تھا، مگر یہ علم کی پیاس ہی تھی جو حضرت مخدوم جہانیہ کو ہر وقت بے قرار رکھتی، اور اسی تشنہ لبی کو دور کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے بے شمار صعوبتیں برداشت کیں، ہزاروں میل پیدل سفر طے کیا، کبھی خاردار جنگلوں میں اور کبھی تپتے صحراؤں میں، پاؤں آبلوں سے بھر جاتے اور موسم کی سختیاں آپ کے چہرہ مبارک کو جھلسا دیتی، مگر حصول علم کی خاطر ایک طالب علم کا یہ سفر جاری رہا۔ معتبر روایت ہے کہ حضرت مخدوم جہانیہ رحمت اللہ علیہ نے مختلف اساتذہ سے قرآن کی 7 قرأتیں سیکھیں، پھر آپ مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے گھر کی زیارت کی، طواف کیا اور حج کے تمام ارکان ادا کیے۔ اس سعادت عظیم سے شرف یاب ہونے کے بعد حضرت مخدوم جہانیہ شیخ مکہ حضرت عبداللہ یافی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بہت دن تک اس مرد جلیل کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے اور حدیث و فقہ کی اہم ترین کتابوں کا درس لیا۔ پھر آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، خاک مدینہ کو سر پر سجایا اور آنکھوں میں لگایا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح حاضری دی کہ اشکوں کے دریا بہہ گئے۔ پھر شیخ مدینہ عبداللہ مطری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس مرد کامل سے سہا ستہ پڑھی۔ حضرت شیخ عبداللہ مطری رحمت اللہ علیہ آپ پر بے پناہ شفقت فرماتے۔ ایک بار حضرت مخدوم جہانیہ نے اپنی مجلس درس میں حضرت شیخ عبداللہ مطری کی محبتوں کا ذکر کیا تو
آپ کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ نے فرمایا، میں حضرت شیخ عبداللہ کی نوازشات کا کیا بیان کروں، وہ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس میں رہتے ہیں، اس لیے طالبان علم کے لیے خود بھی رحمت بن گئے۔ حضرت شیخ تہجد کے وقت میرے حجرے میں اس طرح تشریف لاتے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں چراغ ہوتا اور دوسرے ہاتھ میں کھانا۔ حضرت شیخ کا یہ عمل دیکھ کر مجھے بڑی ندامت ہوتی۔ یہ حضرت شیخ عبداللہ مطری کی بے پناہ شفقت اور محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ ایک بار حضرت مخدوم جہانیہ کو مسجد نبوی میں امامت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت مخدوم جہانیہ نے جس نسخے کے ذریعے عوارف المعارف کا درس لیا تھا، وہ نسخہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے مطالعے میں رہ چکا تھا۔ عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی شہرۂ آفاق تصنیف ہے۔ جب حضرت شیخ عبداللہ مطری رحمت اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وہ نسخہ شیخ مکہ حضرت عبداللہ یافعی کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا کہ اگر سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت مکہ معظمہ حاضر ہوں تو انہیں دے دیا جائے۔ چنانچہ شیخ مدینہ کی خواہش کے احترام میں حضرت عبداللہ یافعی نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے عوارف کا وہ نسخہ حضرت مخدوم جہانیہ کو بھجوا دیا۔ جب حضرت مخدوم جہانیہ نے وہ نسخہ دیکھا تو لانے والے شخص سے پوچھا، میرے استاد شیخ عبداللہ مطری کیسے ہیں؟ بتانے والے نے بتایا، حضرت شیخ تو دنیا سے رخصت ہو چکے۔ استاد گرامی کے وصال کی خبر سن کر حضرت مخدوم جہانیہ رحمت اللہ علیہ زار و قدار رونے لگے۔ پھر جب دل کی حالت کچھ سنبھلی تو آپ نے اپنے مہمان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ دنیا سے کون شخص اٹھ گیا، وہ میرے استاد بھی تھے اور محسن و غمخوار بھی۔ ایک بار میں نے حضرت شیخ سے عرض کیا تھا کہ مجھے عوارف کے اس نسخہ خاص کو دیکھنے کی بہت خواہش ہے۔ جواب میں استاد گرامی نے فرمایا تھا، کچھ انتظار کر لو، انشاءاللہ یہ نسخہ بہت جلد تم تک پہنچ جائے گا۔ پھر روز و شب کے ہنگاموں میں میرے ذہن سے بھی یہ بات نکل گئی، مگر استاد گرامی کی محبت کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے بیماری کی سختیوں میں بھی میری اس خواہش کو یاد رکھا۔ خدا حضرت شیخ کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان پر بے مثال رحمتوں کو نزول فرمائے۔ پھر کچھ دن بعد حضرت مخدوم جہانیہ عراق پہنچ کر حضرت شیخ شرف الدین محمود شاہ تستری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ شرف الدین محمود حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہی سے عوارف کا درس لیا۔ حضرت سید علاء الدین علی بن سعد حسینی کا بیان ہے کہ حضرت مخدوم جہانیہ 188 علوم میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محمد شاہ دہلوی کا بیان ہے کہ حضرت مخدوم جہانیہ کو 14 خانوادوں میں خلافت حاصل تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بے شمار بزرگوں سے فیض روحانی حاصل کیا۔ حضرت مخدوم جہانیہ نے تمام اسلامی ممالک کی سیر و سیاحت کی، اسی وجہ سے آپ کو جہاں گشت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دوران حضرت مخدوم جہانیہ نے 36 بار حج کی سعادت حاصل کی۔